بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالثۃ یحرم تناول الاعیان النجسہ بالاصالۃ کالنجاسات واما بالعرض فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ الآخر۔ دوسرے مسئلہ میں بحث یہ تھی کہ جو جانور جو حیوانات حلال گوشت ہوتے ہیں ہم شرعی انداز میں ان کا تزکیہ کر دیں، اس کے باوجود بھی 15 چیزیں ان میں حرام ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ان کی کھانا مکروہ ہوتا ہے، وہ بحث مکمل ہو گئی۔ مسئلہ ثانیہ میں شہید رحمت اللہ علیہ ذکر فرما رہے ہیں کہ بعض چیزوں کا کھانا اس لیے حرام ہوتا ہے کہ وہ نجس ہوتی ہے۔ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بذات جس کو نجس العین کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں بالعرض کہ ذاتاً نجس نہیں ہوتی لیکن کسی وجہ سے نجاست ان میں عارض ہو جاتی ہے، ان کو متنجس کہتے ہیں۔ تو اس حصے میں جو بحث شروع کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو نجس ہیں ذاتاً، جن کو ہم نجس العین کہتے ہیں کہ بذات یہ شے نجس ہے اور اس نجاست کی بنیاد پر ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جن کی نجاست عارضی ہوگی انشاءاللہ اس کی بات پھر بعد میں آئی ہوگی۔ اب شروع فرما رہے ہیں تفصیل، کون سے طعام ایسے ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ذاتاً نجس ہوتی ہیں اور اس نجاست کی بنیاد پر ان کو کھانا جائز نہیں۔ مثلاً ابتدا میں شروع فرمایا کچھ تو وہ ہیں جو نجس العین ہیں، جیسے کلب ہو گیا، جیسے خنزیر ہو گیا، جیسے دم ہو گیا الی آخر۔ فرماتے ہیں ہر وہ نشہ آور چیز جو مائع بالاصالہ ہو، پوری توجہ کرنی ہے، مسکر یعنی نشہ آور چیزیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں جو مائع ہوتی ہیں جیسے شراب ہو گئی، ایک ہوتی ہیں جو مائع نہیں ہوتی جامد ہوتی ہیں جیسے ہیروئن، جیسے بھنگ جب تک اس کو رگڑا نہ جائے، جیسے چرس، اب وہ بہنے والی تو نہیں ہے۔ مسکر حرام ہے، جو بالاصالہ مائع ہوتی ہیں وہ نجاست کی بنیاد پر بھی حرام ہوتی ہیں، اور جو جامد ہوتی ہیں وہ اگرچہ نجاست کی بنیاد پر نہیں لیکن نشہ آور ہونے کی بنیاد پر حرام ہوتی ہیں۔ تو یہ فہرست شروع فرما رہے ہیں ان چیزوں کی کہ جو جن کا کھانا جن کا پینا حرام ہے۔ فرماتے ہیں الثالثہ تیسرا مسئلہ، یحرم تناول الاعیان الناجسہ، اعیان ناجسہ کا کھانا حرام ہے، کلب، خنزیر، منی، میتا، دم، یہ اعیان ناجسہ جو ہو گئے، بول غائب بالاصالۃ، چاہے وہ اعیان اصالتاً یعنی ذاتاً نجس ہیں، کالنجاسات، جیسے اعیان نجسہ کی ہم نے فہرست گنی،
وَأَمَّا بِالْعَرْض، لیکن اگر وہ نجس ہیں لیکن ذاتاً نہیں، آیان ایسا نہیں، لیکن بالعرض کوئی سی چیز نے آ کر اس کو نجس کیا، کسی اور وجہ سے نجس ہو گئیں. وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، اگرچہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، إِلَّا أَنَّهُ يَأْتِي، لیکن انشاءاللہ اس کی بحث بعد میں آخر میں آئے گی کہ وہ نجاسات جن کی نجاست عارضی ہوتی ہے، اب انشاءاللہ پڑھیں گے. خوب، آیان نجسہ، جو چیزیں ذاتاً نجس ہیں جن کو نجس العین کہتے ہیں، تو ان کا کھانا، تناول ٹھیک ہو گیا، کھانا پینا جو بھی ہے حرام. وَكَذَا يَحْرُمُ الْمُسْكِرُ، اسی طرح نشہ آور چیز، اس کا کھانا پینا بھی حرام. مائعًا کان ام جامدا، اب وہ نشہ آور چاہے مائع ہے یعنی بہنے والی ہے شراب کی طرح، ام جامدن یا نہیں بہنے والی نہیں، جیسے ہیروئن ہو گئی، جیسے چرس ہو گئی، لیکن مسکر ہے. وَإِنِ اخْتَصَّتِ النَّجَاسَةُ بِالْمَاءِ بِالْمَصَالَةِ، یہ اور بات ہے کہ جو مسکر کے ساتھ اصالتاً مائع بھی ہو، وہ نجس العین کے زمرے میں شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یمکن ہو، شہید فرما رہے ہیں کہ اگرچہ مسکر مائع ہو تو بھی اس کا کھانا پینا حرام، جامد ہو تو بھی حرام، لیکن جو مائع ہوگی وہ نجس العین ہوتی ہے. فرماتے ہیں یمکن ان یرید ہنا بالمسکر المائع، منکر ہے کہ شہید اول کی یہاں مسکر سے مراد فقط وہ مسکر ہو جو مائع ہوتا ہے، جو جامد ہے، جیسے ہیروئن ہو گئی، چرس ہو گئی، یہ مراد جہاں ممکن ہے کہ یہاں پر مسکر مائع مراد ہو. وہ کیوں جی؟ یہ امکان کہاں سے آیا کہ مسکر سے مراد فقط مسکر مائع ہو؟ فرماتے ہیں دو تین شواہد ہیں ہمارے پاس. کیسے؟ بِقَرِینَةِ الْأَمْثِلَةِ، چونکہ انہوں نے مسکر کی جو مثالیں دی ہیں وہ انہی چیزوں کی دی ہیں جو مائع ہوتی ہیں. آگے کہیں گے کل خمر، اب خمر مائعات میں سے ہے، فقا مائعات میں سے ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا وَالتَّعَرُّضِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلنَّجَاسَاتِ، اور دوسرا اس مسئلہ میں وہ در حقیقت ان نجاسات یعنی ان نجاسات کی حرمت کی بات کر رہے تھے جو آیان نجس ہیں. در حقیقت نجس العین کو اس مسئلہ میں موضوع بحث بنا رہے تھے. خوب. وَذِكْرُهُ تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، البتہ فرماتے ہیں کہ جب بات آیان نجسہ کی تھی تو پھر مسکر کیوں لکھا؟ فرماتے ہیں یہ مسکر گویا کہ تخصیص بعد تعمیم، کہ پہلے ایک بندہ عام کہے نا اور اس کے بعد پھر ذکر خاص، یعنی ذکر خاص بعد العام، کہ اصل مراد تھا آیان نجسہ، یہ مسکر جو مائع بالاصالہ اس میں شامل ہے، لیکن بعد میں مسکر کو ذکر خاص بعد العام کے طور پر کیا ہے. خوب. والمسکر، خوب، حرام ہے نشہ آور چیز کا تناول، کھانا پینا. مثال دے رہے ہیں کل خمر، جیسا کہ شراب. اچھا. المتخذ من العنب، اس شراب کی بات ہے کہ جو انگوروں سے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو کہتے ہیں خمر، یعنی انگور سے جو بنائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. مختلف نام ابھی سارے پڑھتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں والنبیذ، نبیذ بھی حرام ہے. یہ نبیذ کیا ہے؟ المسکر من التمر، جو خشک کھجوروں سے نشاور چیز بنائی جاتی ہے اس کا نام رکھتے ہیں نبیذ. ہوتی شراب ہے ایک، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے خمر نشاور ہے، یعنی اگر انگوروں سے بنایا جائے نشاور چیز اس کا نام ہوگا خمر. تامر، خشک کھجوروں سے بنائی جائے نشاور چیز اس کا نام ہو جائے گا نبیذ، یہ بھی حرام. اچھا آگے.
والبطع بکسر الباء وسکون التاء، بطع یہ کسرہ ہو گیا، وفتحہ یا بطع، فرماتے ہیں نبیذ الاصل، شہد سے نبیذ بنانا۔ عربی لوگ یا کوئی لوگ بناتے ہوں گے کہ شہد سے کوئی قسم مسکر کی شراب کی بناتے ہوں گے، تو اگر اس کو شراب سے بنایا گیا ہو تو اس کا نام ہو جائے گا بیتم۔ اچھا 3 ہو گئے۔ نمبر 4 والفضیخ بالمعجمتین، یعنی فاپ بھی نقطے دار اور ضاد بھی، فضیخ یہ کیا ہے؟ من التمر والبصر، خشک اور تازہ کھجور سے جو بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ والنقیع، نقی من الزبیب، کشمش سے بنایا جاتا ہے۔ والمیرز بکسر المیم فضاء المعجمۃ ساکنہ فالمہملہ میر، نبیذ الشعیر یعنی جو سے جو بنائی جاتی ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ اب یہ جو ساری مسکرات ہیں، ساری نشاور ہیں، لیکن جب مختلف چیزوں سے وہ بناتے تھے تو ہر ایک کا نام بھی الگ ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا يَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ فِي هَذِهِ بِمَا أَسْكَرَ، لطف لینا ہے۔ خامر 1، نبیذ 2، بیتم 3، فضیخ 4، نقی 5، میرد 6، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ان 6 چیزوں کا آکل حرام ہے، ان کی حرمت مختص نہیں ہے کہ اگر یہ نشاور ہوں گی تو حرام ہوں گی، نشہ نہ دیں تو حرام، نہ ایسا توجہ، لا یختص التحریم، یعنی یہ جو ہم نے 4-5 چیزیں ذکر کی ہیں ان میں حرمت بما اسکرا کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ جو نشہ دے گی وہ حرام ہوگی، نہ ایسا نہیں ہے، بل یحرم، بلکہ ان کا تناول، ان کا کھانا پینا حرام ہے، وَإِنْ قَلَّ، چاہے قطرہ بھی کیوں نہ ہو اور اس سے نشہ نہ بھی آئے تو بھی حرام۔ ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر۔ وَقَضَا، اسی طرح جن چیزوں کا کھانا حرام ہے ان میں شمار ہوتی ہے یحرم العصیر العنبی، یعنی جو انگور ہوتے ہیں ان انگوروں کو اگر غلیان آ جائے، ابالا جائے، ابھی ہم تفصیل پڑھتے ہیں، اور اتنا ابالیں کہ ان میں ابال تو آ جائے لیکن ابھی اس کا 2/3 حصہ ختم نہ ہوا ہو، فرماتے ہیں عصیر عنبی، اسی طرح انگوروں کا جو رس ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے کھانا۔ کب؟ اذا غلا، جب اس میں غلیان آ جائے، بالنار، چاہے اس کو آگ پر رکھ کر جوش دیا ہے، وغیرہا، یا کسی اور چیز سے، اس سے فرق نہیں ہے۔ غلیان سے مراد کیا ہے؟ بے انصار اعلیٰ اسفلہ، یہ جیسے چائے ابل رہی ہوتی ہے تو نیچے والا پانی اوپر آ رہا ہے تو اوپر والا نیچے، اس سے مراد یہ ہے کہ اوپر والا حصہ نیچے ہو جائے۔ خوب وَيَسْتَمِرُّ تَحْرِيمُ، خوب یہ حرام ہے۔ وَيَسْتَمِرُّ تَحْرِيمُ، اور یہ عصیر عنبی حرام ہے، اس کے کھانے پینے کی حرمت کب تک رہے گی؟ یعنی عصیر عنبی بعد الغلیان، جس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، یہ حرمت کب تک رہے گی؟ حتی یذھب ثلثاہ، حتیٰ کہ ابل کے اس کا 2/3 حصہ ختم ہو جائے۔ جب 2/3، 3 کلو میں سے 2 کلو ختم ہو گئے، 1 کلو رہ گیا، پھر بھی وہ حلال ہو جائے گی۔ او ینقلبا خلن، یا وہ کسی طریقے سے عصیر سرکے میں
تبدیل ہو جائے پھر بھی وہ حلال ہو جائے. ختم. اب ہم بحث کرتے ہیں اس میں کہ یہ جو اسیر عنبی غلیان سے حرام ہو جاتا ہے اس کا کھانا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دوسرا، آیا صرف اس کا پینا حرام ہوتا ہے یا یہ نجس بھی ہوتی ہے؟ یہ بحث ہے، غور کرنا. فرماتے ہیں لا خلاف فی تحریم اسیر عنبی کے بعد الغلیان حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، سب متفق ہیں. والنصوص متضافرۃ بے، روایات بہت ساری ہیں کہ جو اسیر عنبی بعد الغلیان قبل ذہاب ثلثین کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، کافی ہیں. ٹھیک. بات کیا ہے؟ انما الکلام فی نجاست ہی. بات اس میں ہے کہ جب اسیر عنبی میں جوش کھا جائے اور ابھی 2/3 کم نہ ہوا ہو تو آیا صرف کھانا حرام ہے یا یہ نجس بھی ہے؟ بحث ہے اس کی نجاست میں. کیوں؟ فَإِنَّ النُّصُوصَ خَالِيَةٌ مِنْهَا، روایات قبل ذہاب ثلثین عقل کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں، نجاست پر کوئی اس میں ذکر نہیں ہے. اچھا جی. لیکن مشہورت بین المتاخرین، لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام میں اس کی نجاست والا حکم بھی مشہور ہے. قبل ذہاب ثلثین صرف حرام نہیں ہوتی بلکہ نجس بھی ہوتی ہے. اچھا، اسیر عنبی کا مسئلہ حل ہو گیا کہ بعد الغلیان قبل ذہاب ثلثین کھانا پینا تو کنفرم ہو گیا حرام. نجاست میں باس. وَلَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ مِنَ الزَّبِيبِ، پوری توجہ، علمی بات ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے خود انگوروں میں ابال آ جائے، جوش آ جائے ان کے پانی میں. ایک ہے کہ انگور نہیں بلکہ انگور خشک ہو کے کشمش بن چکے تھے اور اب ان کشمش کے اس جوس میں غلیان آ جائے. آیا زبیب کا اسیر اور عنب کی اسیر کا حکم ایک ہے یا حکم مختلف ہیں؟ شہید اول نے کیا فرمایا؟ اسیر عنبی اذا غلا، وہ تو حرام ہے، لیکن لا یحرم الاسیر من الزبیب، جو کشمش کی اسیر ہے، وَإِنْ غلا، چاہے اس میں جوش بھی کیوں نہ آ جائے، یہ حرام نہیں ہے. علل اقوا، یعنی میرے نزدیک زیادہ قول قوی یہی. کیوں؟ لخروج عن مسمى العنب، اس لیے کہ زبیب اور شے ہے، عنب اور شے ہے. روایات میں اسیر عنبی کی بات ہے، اسیر زبیب کی بات ہے. جب انگور خشک ہو جاتا ہے تو اس پر زبیب صادق آتا ہے، عنب صادق نہیں آتا. دوسرا وَأَصَالَةِ الْحِلِّ، اچھا جب غلیان اگر اس میں نہ آئے تو آیا خود انگور حلال تھے یا نہیں تھے؟ جی حلال تھے. وہ تو غلیان آ گیا تو حرمت آ گئی نا، تو اصل اس میں حلیت ہے. اب بھی ہم استصحاب کریں گے اسی حلیت کا. ٹھیک. خارج منہ الاسیر، منہ اسیر العنب، اسیر عنبی وہ اس حکم حلیت سے خارج ہو گئی ہے بالنص. اصالتاً انگور حلال تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن روایت نے کہا کہ جب انہی انگوروں کے اس جوس میں، اس پانی میں غلیان آ جائے پھر حرام ہو جاتا ہے. ہم تابع نص ہیں، لیکن زبیب کی اسیر کے بارے میں تو کوئی نص موجود نہیں ہے، لہذا وہ حرام نہیں ہے. فیب کا غیرہ علی الاصل، لہذا اسیر عنبی کا غیر جو اسیر زبیب ہے وہ اپنی اصلیت پر باقی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وَذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ إِلَىٰ تَحْرِيمِهِ، اگرچہ بعض علماء کرام اس اسیر عنبی کے ساتھ ساتھ اسیر زبیب کی بھی حرمت کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں اگر وہ اس زبیب کی ہے تو بھی حرام. اچھا کیوں جی؟ ان کے پاس ایک دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ لِمَفْہُومِ روایت علی ابن جعفر، کہ روایت کی ہے علی ابن جعفر نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اس روایت کا مفہوم دلالت کرتا ہے اسیر زبیب کی حرمت پر. کیسے؟
حیثو سالہو، علی ابن جعفر نے اپنے بھائی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سوال کیا، کس کا؟ ان الزبیب، کشمش سے متعلق۔ کیا سوال تھا؟ کہ یوخذ ماہو، کہ جناب کشمش کا پانی نکالا جاتا ہے، فیطبخ، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، حتیٰ یذہب ثلثاہ، حتیٰ کہ اس کا 2/3 ختم ہو جاتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ فقال، امام نے جواب میں فرمایا روایت کے مطابق لا باسا، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ، اس روایت کا مفہوم کیا کہتا ہے؟ کہ التحریم قبل ذہاب ثلثین، کہ 2 ثلث جانے کے بعد تو امام نے کہا لا باسا، تو مفہوم کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب ہے 2 ثلث ختم ہونے سے پہلے فیہ باسن، یعنی پہلے حرام تھی، بعد میں حرام نہ ہوگی۔ شہید ثانی بحث کر کے فرماتے ہیں سند الروایت والمفہوم ضعیفان، اس روایت کی سند بھی ضعیف ہے چونکہ اس میں سہل بن زیاد آتا ہے، اور دوسرا ماؤہ فیطبخ حتی یذہب وصف ہے، مفاہیم کی بحث میں یہ آ چکا ہے کہ مفہوم الوصف ضعیف ہے۔ پس تو جس مفہوم کی بنیاد پر وہ حرمت کی بات کر رہے تھے، جس روایت کی بنیاد پر، جبکہ اس کی روایت ضعیف ہے سہل بن زیاد کی وجہ سے، پس فالقول بالتحریم، جب اصل روایت ہی ضعیف ہو گئی تو روایت کی بنیاد پر حرمت کا قول کرنا آزا، پس ضعیف ہے۔ اما نجاسہ، جہاں تک ہے اسیر زبیب کی نجاست کی بات، فلا شبہۃ فی نفیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یقیناً نجس تو یہ ہے نہیں ہے۔ اسیر عنبی میں باس ہے، اسیر زبیب میں کوئی نجاست کی باس ہی ختم۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَيَحْرُمُ الْفُقَّاءُ، فقہ بھی حرام ہے۔ فقہ کیا بلا ہوتی ہے؟ ہوا متخذ من الزبیب والشعیر، کہ یہ بھی کشمش سے اور جو سے بنائی جاتی ہے۔ کیسے؟ حتی وجدا فیہ النشیش، نشا ینشو، فرا یفرو، نشیش کا مطلب ہے ابتدا میں، اور جب تھوڑا تھوڑا اس میں ابال آنا شروع ہوتا ہے، خوب، کہ جب اس میں وہ تھوڑا سا آ جائے اور حرکت آ جائے، خوب۔ او ما اترک علیہ عرفان، یا عرف لوگ کہیں کہ یہ فقہ ہے، بس ٹھیک۔ ما لم یعلم، اس کا کھانا پینا حرام ہے، ما لم یعلم، جب تک علم نہ ہو جائے، کنفرم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے، کس کا؟ انتفاع خاصیت ہی، کہ اس میں فقہ والی خاصیت نہیں ہے، جب تک اس کے نہ ہونے کا علم نہ ہو تب تک یہ حرام ہے۔ خوب، اب فرماتے ہیں وَلَوْ وُجِدَ فِي الْأَسْوَاقِ، اگر ایک چیز بازار میں ملتی ہے، مارکیٹ میں پائی جاتی ہے، ما یسمى فقان، بازار والے اس کو فقہ کہتے ہیں، حکما بتحریم ہی، وہ بھی محکوم بالحرمت ہوگی۔ بازار والے اگر اس کا نام فقہ رکھا ہوا ہے تو بھی اس کا کھانا حرام ہے۔ وَإِن جُهِلَ أَصْلُهُ، چاہے ہمیں اس کی اصل کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس سے بنی ہے، آیا یہ حرمت کے معیار پر تھی یا نہیں، نہیں، چونکہ اس پر نام فقہ کہا گیا، نظراً الی الاسم، بس اسم فقہ کوئی بنیاد پر وہ محکوم بالحرمت ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ یقطین، علی بن یقطین کی روایت ہے، روایت صحیح ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، قال، وہ کہتا ہے سالتہ، میں نے امام سے سوال کیا، عن شرب الفقہ، جناب اس فقہ پینے کا کیا حکم ہے، الذی یعمل فی الاسواق، فی السوق، جو بازار میں بنائی جاتی ہے، ویباع، اور پھر اس کو
بیچا جاتا ہے. ولا ادری کیف یعمل، جبکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بناتے کیسے ہیں، بس انہیں نام لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ فقہ ہے، کیسے بناتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. خوب. ولا متى عمل، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کب بنائی گئی تھی. ایحل علی ان اشربہ، کیا میرے لیے حلال ہے کہ میں اس کو پیوں. فقال، معصوم نے فرمایا لا احبہ، نہ میں اس کو پسند نہیں کرتا. خوب. اما ما ورد فی الفقہ بقول مطلق، اب خود فقہ من حیث الفقہ کے بارے میں جو روایات ہیں بقول مطلق، یعنی اسے نہیں کہ وہ بازار میں بنائی گئی اس کا نام فقہ تھا، نہیں، فقہ من حیث الفقہ بہت ساری جو روایات ہیں کہ انہو بمنزلۃ الخمر، کہ یہ فقہ بمنزل خمر کے ہے. فکثیر، یعنی بہت ساری روایات، لا یحصیٰ، ان گنت روایات اس فقہ کو بمنزل خمر کے قرار دیتی ہیں، اور پس نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ حرام ہے. اسی طرح فرماتے ہیں جن چیزوں کا کھانا حرام ہے ان میں سے اور کیا ہے، والعازرات بفتح المہملہ، یعنی عین پڑھنا ہے، غین نہیں پڑھنا. فکسر المعجمہ، او زال نقطہ پڑھنا ہے نا، اس پر کسرہ. والعازرات والابوال، یعنی پاخانے اور پیشاب کون سے، ان ناجسہ، یعنی آدرہ نجسہ اور بولے نجس. صفت الحضرات والابوال. ولا شبہۃ فی تحریمھا نجستاً، ظاہر ہے کہ وہ حیوانات جن کا بول اور کیا غائط، جن کا مدفوع، جن کا پیشاب نجس ہوتا ہے، ان کی حرمت میں تو کوئی شک. ظاہر ہے جب وہ نجس ہے خود اور اس کا بول بھی نجس ہے، اس کا جو آگے گوبر وغیرہ ہے وہ بھی اگر نجس ہے تو آیا نجس میں آ گیا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ولیکن مفہوم العبارت، البتہ شہید اول نے چونکہ آگے نجسہ کی قید لگائی کہ ابوالو عذرات نجسہ حرام ہے، تو ان کی بارے سے کیا لگتا ہے، آدم و تحریم طاہرات منہا، کہ جو عذرات اور ابوال نجس نہیں ہیں، پاک ہوتے ہیں. بہت سارے جانور ہیں نا کہ جن کا بول جو ہے وہ پاک ہوتا ہے تو وہ حرام نہ ہوگا. کعذرت ببول، جیسا کہ معقول اللحم کا بول اور عذرا، بات سمجھ آئے گی نا، جیسے بکریاں ہو گئی، بھیڑ ہو گئی. خوب. اس سے یہی لگتا ہے. وقد نقل فی الدروس، جبکہ دروس میں شہید اور نقل کیا تحلیل بول المحلل ابن الجنید، کہ ابن جنید کہتے ہیں کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب حلال ہے، اور ابن ادریس کی عبارت سے بھی یہی لگتا ہے. لیکن سما، یعنی ان کی طرف سے نقل کر کے بعد میں قوت تحریمہ، خود کیا دیا، خود شہید اول نے اپنا فتویٰ کہہ دیا کہ میرے نزدیک حلال گوشت جانوروں کا عذرا اور ابوال بھی کھانا پینا حرام ہے. کیوں؟ للاستخبار، کیونکہ یہ خبائث کے زمرے میں آتے ہیں. شہید ثانی جناب فرماتے ہیں والاقوی جواز ما تدعو الحاجت الیہ منہ، میرے نزدیک اقوی یہ ہے کہ اگر ایک جانور حلال گوشت ہے اور اس کا عذرا اور بول نجس نہیں ہوتا، ان فورز لہو نفعن، اور فرض کرتے ہیں اس کا کسی انسان کے لیے کوئی منفعت، کوئی فائدہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، یعنی اس میں منفعت بھی ہو، حاج جائل ہے، اور انسان اس کے پینے کا محتاج بھی ہو، تو پھر جواز الگ وجہ ہے کہ پھر جائز ہے. ربما قیل، بعض حضرات اس کے قائل ہیں
کہ جناب ان تحلیل بول الابل، کہ اونٹ کا پیشاب للاستشفاء، علاج کے لیے، شفا طلب کرنے کے لیے، یہ حلال ہے، اور اس کی حلیت اجماعی، یعنی اجماع ہے کہ بول ابل للاستشفاء حلال ہے۔ وقت تقدم ما حکمہ، ٹھیک ہے جی، خوب، یہ سب ہمیں آ گیا، خوب۔ وقت تقدم حکمہ بتحریم الفرث من المخلل، ہم نے پیچھے کیا کہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ایک حیوان کی جو گوبر ہے فرض کرو وہ حرام، وہ نجس نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ خبائث کے زمرے میں آتی ہے، تو خبائث کے عنوان سے وہ، اور پیچھے بات ہے نا کہ گوبر کھانا وہ چاہے حلال گوشت ہو تو بھی حرام ہے، کیوں؟ اگرچہ اس میں وہ عین نجس نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ خبائث کے زمرے میں آتی ہے۔ پوری توجہ۔ خوب، وقت تقدم حکمہ بتحریم الفرث من المحلل۔ خوب، والناقل عن ابن الجنید الکر ونقل کدھر گیا؟ وقت تقدم حکمہ، یعنی ہم نے اس بول ابل کا حکم، وہ جب ہم نے کہا تھا کہ حلال گوشت ہے لیکن اس کا جو گوبر ہے وہ حرام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خبائث میں سے ہے، تو بس اگر یہ بول بھی اس خبائث میں سے آئے گا تو یہ بھی حرام ہوگا۔ وقت تقدم النقل، اور جبکہ ہم نے یہ بھی پیچھے کہا تھا کہ ابن جنید کیا کہتے، وہ حرمت کے قائل نہیں تھے، وہ سرے سے سب کے بارے میں کراہیت کا، ابن جنید کراہیت کے قائل تھے، جو ہم نے کہا تھا اور جن روایات سے حرمت لی گئی ہے بعض ضعیف ہیں اور بعض مجہول ہیں فلاں، تو ابن جنید کا غیر ہی جیسا کہ دیگر کے بارے میں قائل تھے۔ خوب، ختم ہوگی بات۔ یمکن ان تکون النجسہ صفۃ للابوال خاصہ، ایک امکان یہ بھی ہے کہ یہ نجسہ آذرات اور ابوال دونوں کی صفت نہیں ہے۔ آذرات علیحدہ ہے لطف لینا، یعنی کیسے کہ آذرات کیا کھانا حرام ہے، نجس اور پاک کی بات وہاں نہیں ہے۔ والابوال نجسہ، اور جو بول نجس ہیں، یعنی نجس فقط ابوال کی صفت ہو، کیوں؟ للعذرت حملا للعذرت المطلق علی المعروف منها لغتا وعرفا، کیوں کہ عذرات سے مراد وہ معنی ہو جو مشہور ہے۔ عذرات عام طور پر عذرہ انسانی پر بولا جاتا ہے، باقی جانوروں کا جو مدفوع ہوتا ہے اس پر روث یعنی گوبر کا ہوتا ہے، عذرہ اس کو نہیں کہتے۔ تو ممکن ہے عذرات سے مراد عذرہ انسانی ہوں، بات سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ تو ہو گئے حرام۔ آگے والابوال نجسہ، اور پھر آگے کیا کہو، اور ہر وہ پیشاب کے جو جس جانور کا نجس ہوتا ہے، فیدور الاشکال عنہا، پھر وہ والا اشکال اس پر نہیں ہوگا جو ہم نے پیچھے کہا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی کہ اس کا مطلب ہے وہ ابوال طاہرہ اور وہ کیا ہو گیا عذرات طاہرہ، پھر اس کا مطلب وہ فلاں ہوگا، نہ ایسا نہیں۔ یب کر قول فی البول، باقی بات فقط بول میں رہے گی، آیا بول طاہر پاک ہے یا نہیں ہے، عذرہ کم از کم اس سے ہو جائے گا۔ وَكَذَا يَحْرُمْ مَا يَقَعُ، اب وہ آخری بات، ہر اس چیز کا کھانا بھی حرام ہے۔ او ابتدا میں کہا تھا نا کچھ جو نجس اصالت نہیں ہوتے بالعرض ہوتے ہیں، اب وہ بالعرض کی بات ہے۔ یحرم حرام ہے کھانا پینا، ما یقع فیہ ہذہ النجاسات من المائعات، یہ جو ہم نے فہرست شمار کی ہے کہ فلاں فلاں شے کو کھانا حرام، ان میں سے جو مائع ہیں وہ جس چیز میں بھی جا کر گریں گے اس کا کھانا بھی، میرا پانی پڑا تھا اس میں شراب کا قطرہ چلا گیا، پانی پڑا تھا اس میں فقاع کا قطرہ چلا گیا، پانی پڑا تھا کوئی اور چیز دیتا چلی گئی، حرام۔ کیوں؟ لِنَجَاسَتِهَا بِقَلِيلِهَا، اس لیے کہ
थोड़ा सा भी ज़रा इनका जाता है तो वो नजस हो जाते हैं। वह इन कासुरा, चाहिए माए कसीर भी क्यों न हो, जो भी मायात हैं इनमें से जो भी जाएगा। अब इनमें से मायात जिसमें जा पड़ी वो भी हराम। अविल जामिदात, या जिसमें जामिद माए नहीं यानी खुश चीज, हीरोइन होगी, कर्स हो गई, जिसमें जा पड़ेगी वो भी हराम। लेकिन इल्ला बादत तहारा, हाँ अगर उस वो है जिसमें जामेद चीज पड़ी है, हमने उसको निकाल लिया और उस जिस पानी में या जिस चीज में गया उसको हमने पाक कर लिया, फिर वो हो जाएंगे हराम अगर तहारत के बाद। वैला फला, क्यों? इस्तिस्नाउन मिनल जामिदात, क्या मतलब, जरा लुत्फ तवज्जो करनी है। जो चीज जिसमें ये पानी ये गिरे हैं मुस्किरात मसला, या वो माए होगा या वो जामिद होगा। अगर वो माए है वो तो पाक हो नहीं सकता, क्यों? वो हमने पीछे कुर की बात पढ़ा था, अगर उसको पाक करते रहेंगे तो फिर वो माए वो वाली चीज नहीं रहेगी, वो आबे मुतलक बन जाएगा। हाँ अगर वो जामिद है फिर उसको अलबत्ता पाक किया जा सकता है। इस्तिस्नाउन मिनल जामिदात, क्यों? इसलिए कि अन्नल मायात ला तक़बुलु तत्हीर, इसलिए कि जो मायात हैं जो बहने वाले हैं वो तो काबिल तहारत ही नहीं होती, तत्हीर होती है वो जामिद चीज की होती है। वह कहा, इसी तरह फरमाते हैं यहरुमु बाबाशरहुल कुफार मिनल मायात, एक चीज माए है जैसे पानी शरबत चाय ऐसा है, अगर इसको कोई काफिर मस कर दे, मुबाशर हो यानी उसको बहने वाली चीज को, पानी पड़ा था काफिर ने उसमें हाथ डाल दिया, पांव डाल दिया, यानी बाशर हो यानी काफिर ने उस माए चीज बहने वाली चीज को मस कर दिया है, उसका खाना पीना भी हराम। इसी तरह वल जामिदात, लेकिन अगर वो चीज खुश थी यानी माए नहीं थी, ठोस चीज थी, बेरुतूबतिन, लेकिन काफिर गीला था और इसने रुतूबत के साथ उसको मस कर लिया, फिर भी उसका खाना जायज न होगा। व इन कानू जिम्मियतन, चाहे वो कुफार जिन्होंने उसको मस किया है वो काफिर जिम्मी भी क्यों न हो। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।